السلام علیکم جی. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. کل 14 مارچ ہے اور 2025 میں 14 مارچ کو جو ہے وہ چاند گرہن لگے گا. چاند گرہن جو ہے وہ یورپ کے کنٹریز میں جو ہے وہ نظر آئے گا. پاکستان میں وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہمارے جو ٹائم ہے وہ دن کا ٹائم اس کے لیے ہوگا. تو چونکہ ہمارا جو ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ کا ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یورپ کے کنٹریز سے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے یہ دیکھا جائے گا اور پاکستان میں اور ایسٹ والی سائڈ پہ یہ دیکھا نہیں جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں، ہم بڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہمارے جو بڑے ہیں ہم یہ سنتے آئے ہیں ان سے، جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی عمریں گزاری ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہماری بزرگ خواتین کہتی ہیں، نانیاں، دادیاں، امیاں یہ سب کہتی ہیں کہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اور خصوصاً حاملہ عورتوں کے لیے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. حاملہ عورت کے لیے اور اس کے بچے کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ صرف ماں ہی نہیں، باپ کو بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور حاملہ خواتین کے لیے بہت یہ ایک بڑا جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کو بند رہنا ہے، ان کو چلتے پھرتے رہنا ہے، ان کو سورج یا چاند کی طرف نہیں دیکھنا، اور ان کو کوئی تیز دھار چیز استعمال نہیں کرنی، سوئی دھاگا، کینچی، چھری، چاقو، اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی. اگر وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گی تو ان کے انگلی یا کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ کٹ سکتا ہے، کٹا ہوا ہو سکتا ہے. اگر وہ ان کو چلتے پھرتے رہنا ہے، اگر وہ لیٹ جائیں گی تو کہیں داغ آ جائے گا جسم پر یا کوئی معذوری آ جائے گی. اگر وہ کسی دوسرے طریقے سے لیٹیں گی، بیٹھیں گی تو اس طرح سے بچے کو مسئلہ بن جائے گا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چاند یا سورج گرہن کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حاملہ خواتین کو پہلے زمانوں میں جو ہے چلتے پھرتے رہنے کے لیے کہا جاتا تھا، بے شک وہ تھک جائے، بے شک کچھ بھی ہو اس طرح سے. تو اگر میں اس پر بات کروں تو سائنٹیفیکلی تو اس کوئی پروون نہیں ہے کہ اس طرح سے، مطلب میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں کہتی کہ آپ کے جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا بچے پہ کوئی ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے نہیں کہا جاتا. اور ہمارے یہاں پر اس کو آپ توہم پرستی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو وہی باتیں جیسے کہ ہمارے بڑے جو کہتے آئے ہیں، بزرگ جو کہتے آئے ہیں، ہم لوگوں نے بنا دلیلوں کے یا بنا کسی چیز کے اس کو ماننا شروع کر دیا اور ہم لوگ اس کو آخر تک جو ہے اسی پر عمل کرتے آئے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی کوانسیڈنس ہو جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے بزرگوں کی بات نہیں مانی، تو اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور آخر کار دیکھ لیں اس کے بچے کی معذوری کا سبب جو ہے یہی بنا. کچھ لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر باپ نے سگریٹ پی لیا تو بچے کی انگلیاں جڑی ہوئی ہو جائیں گی، یا ایکسٹرا کوئی انگلی آ جائے گی، یا کوئی حصہ جلا ہوا ہوگا. تو مطلب اس طرح سے مختلف طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سائنس اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی دلیل نہیں دیتی، کوئی اس طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ابھی تک کیا گیا، نہ ہی اس طرح سے کوئی پروف ہوا ہے کہ اس طرح جو ہے چاند اور سورج گرہن کے کوئی اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ جو چاند سورج کے سامنے اس طرح سے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نشانیاں ہیں اپنے بندوں کے لیے. اپنی ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ چاند اور سورج جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں ظاہر کرواتا ہے. اور یہ قیامت کے متعلق بھی یہ نشانیاں ہیں کہ قیامت آئے گی، اور اس طرح سے لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرواتا ہے، اور اپنا جو ہے اس طرح سے اب جو چاند اور سورج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا ہے کہ اگر ان کا گرہن لگے
تم 2 رکعت نفل نماز ادا کرو. لیکن یہ نفلی نماز ہے، یہ بھی بہت ضروری نہیں ہے. ہاں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار کی ہے اور بتایا ہے کہ جب اس طرح سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے نماز ادا کیا کرتے تھے وضو کر کے، اور 2 نفل جو ہیں وہ ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے. اور یہ سب اس لیے تھا کیونکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کیا ہے، اور یہ گرہن لگنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس مڑ جائیں، اور اس طرح سے یہ سب ہوتا ہے. تو اس طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو میٹل کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ریز جو ہیں وہ نکلتی ہیں، سورج اور چاند کی جو ریز ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ان سے ریز نکلتی ہیں تو ان سے آپ بچ کے رہیں. چاند اور سورج کی طرف نہ دیکھیں، اس سے سائنس منع کرتی ہے کہ آپ جب گرہن لگے تو اس کی طرف نہ دیکھا جائے. وہ کسی کے لیے بھی ہے، وہ بچہ، وہ بزرگ، وہ بڑے جوان، بوڑھے، حاملہ، اور کوئی بھی مرد اور عورت، بچہ، بزرگ، وہ کوئی بھی اس وقت میں جو ہے وہ چاند کو نہ دیکھیں، کیونکہ اس سے ہماری آنکھوں پر اثر پڑ سکتا ہے، ہماری اسکن پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ سب ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس چیز سے احتیاط کریں. میٹل والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے احتیاط کریں، ان کو اپنے کمرے میں نہ رکھیں، اپنی کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ بند رکھیں، اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ اس طرح کا جو ہے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہیں، اور زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اب پاکستان کے مطابق جو آپ کو وقت ہے کل 14 مارچ 2025 کا، وہ یہ ہے کہ صبح 9 بجے، 8:30 بجے سے لے کر تقریباً وہ 11:30 بجے تک جو ہے وہ پیک ٹائم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے 3 بجے تک کا اس کا ٹائم ہے. 3 بجے جو ہے وہ چاند گرہن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ یورپ کنٹریز میں، یورپ کے ممالک میں نظر آئے گا. پاکستان میں یہ نہیں نظر آئے گا. تو آپ اپنے جو معمولی روزمرہ کے جو آپ کے کام ہیں ان کو اسی طرح سے انجام دیجیے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا خیال رکھتے ہیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.